روح اور پانی اور خون۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت مقدس یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا 5واں باب، 5ویں سے 13ویں آیات مقدسہ۔ اے پیارو، کون ہے جو دنیا پر غالب آنے والا ہے سوا اس کے جو ایمان لاتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہ وہی ہے جو پانی اور خون سے آیا، یعنی یسوع مسیح، جو نہ فقط پانی سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا۔ اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے، کیونکہ 3 ہیں جو گواہی دیتے ہیں، یعنی آسمان پر باپ اور بیٹا اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اور 3 ہیں جو زمین پر گواہی دیتے ہیں، روح اور پانی اور خون، اور یہ تینوں ایک ہی بات پر متفق ہیں۔ جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو بڑھ کر ہے، کیونکہ خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے۔ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، اور جو خدا پر ایمان نہیں لاتا وہ اس کو جھوٹا ٹھہراتا ہے، کیونکہ اس نے اس گواہی کو سچ نہیں جانا جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے۔ اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی، اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے۔ جس کے ساتھ بیٹا ہے اس کے ساتھ زندگی ہے۔ جس کے ساتھ خدا کا بیٹا نہیں اس کے ساتھ زندگی بھی نہیں۔ میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان لائے ہو، اس لیے یہ لکھا ہے کہ تم جان لو کہ تم ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 147۔ جماعتی جواب: اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ اے یروشلم، خدا کی حمد کر۔ اے صہیون، اپنے خدا کی حمد کر، کیونکہ اس نے تیرے دروازوں کی سلاخوں کو مستحکم کیا ہے، اور تیرے اندر تیرے بیٹوں کو برکت دی ہے۔ جماعتی جواب: اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ اس نے تیری حدود میں امن بخشا ہے، اور تجھے گھیوں کے میدے سے آسودہ کرتا ہے۔ وہ اپنے سخن کو زمین پر بھیجتا ہے، اس کا کلمہ تیزی سے دوڑتا ہے۔ جماعتی جواب: اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ اس نے یعقوب پر اپنا کلمہ ظاہر کیا ہے، اور اسرائیل پر اپنے قوانین اور قضائیں۔ اس نے کسی اور قوم سے یوں نہیں کیا، اس نے اپنی قضائیں ان پر آشکارا نہیں کیں۔ جماعتی جواب: اے یروشلم، خداوند کی حمد کر۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ پانچواں باب، 12ویں سے 16ویں آیت۔ اور اس کا کوڑ فوراً جاتا رہا۔ اس وقت یسوع ایک شہر میں تھا تو دیکھو، ایک آدمی سراپا مبروس یسوع کو دیکھ کر منہ کے بل گرا، اور اس کی منت کر کے کہنے لگا کہ اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں، تو پاک صاف ہو جا۔ اور فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ اور اس نے اسے تاکید کی کہ کسی سے نہ کہنا، مگر جا، اپنے آپ کو کاہن کو دکھا، اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت وہ نظر گزران جو موسیٰ نے ان کی گواہی کے لیے مقرر کی۔ اور اس کا چرچا زیادہ پھیلتا گیا، اور بڑے بڑے ہجوم اس کے پاس جمع ہوا کرتے تھے تاکہ اس کی سنیں اور اپنی بیماریوں سے شفا پائیں۔ پر وہ ویران جگہوں میں الگ جا کر دعا کیا کرتا تھا۔
انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔